اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز علماء اکرام، سناخان مصطفیٰ، سامنے تشریف فرما اس سرد ماحول میں ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے آئے ہوئی عاشقان رسول والے رسول کی جماعت، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی عطا کردہ توفیق سے اس وقت ہم اور آپ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور خطیب اہل بیت، حضور تاج الخطبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر اس وقت ذکر رسول سننے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ وہ اور لوگ تھے جن کے ایمان کی قوت یہ تھی کہ جن کے ایمان کے حصے میں سے اگر ایک حصہ آج کے مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے تو ہم اپنی تصویر بدل دیں، جو صورتحال ہے وہ بدل جائے۔ وہ دور اور تھا جس دور میں اسلام کے دامن میں ابو بکر صدیق کی صداقت بھی تھی، حضرت عمر بن خطاب کی عدالت بھی تھی، حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت اور حیا بھی تھی، اور سرکار مولا علی المرتضیٰ حیدر کرار کی شجاعت و بہادری بھی تھی، اور حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین کی امامت و شرافت بھی تھی۔ وہ دور اور تھا جب اسلام کے ماننے والے نہ دھوپ کی تپش کو دیکھا کرتے تھے نہ ٹھنڈ کی مار کو دیکھا کرتے تھے، مگر ہائے وقت بدلا، لوگ بدلے، اور آتے آتے زمانہ اس سطح پر آ پہنچا ہے کہ آج لوگ
سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر بیان سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، محفل میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈ میں کون جائے۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو کسی عذر کی وجہ سے نہ آ سکے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر وہ مشٹنڈے جو ٹھنڈی کی شادیوں میں 12 بجے تک منڈپوں میں ناچتے ہیں اور منڈپوں میں ناچ کر منڈپوں کی زینت بنتے ہیں اور اپنے لیے عذاب جہنم کماتے ہیں، انہیں بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ کی میلاد میں جا کر بیٹھے گناہوں کو دھل لیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ پھر کہتے ہیں قوم کہاں پہنچ گئی؟ قوم تم ہی ہو، تم جہاں جاؤ گے قوم وہیں جائے گی۔ قوم اور کون ہے؟ کوئی ابابیل کا لشکر آ رہا ہے، کوئی جناتوں کی بستی بسی ہوئی ہے، کوئی موکلات کی الگ وادیاں بسی ہوئی ہیں؟ کون ہو؟ تم ہی قوم ہو، تم سے ہی قوم ہے اور تمہیں ہی قوم کو بدلنا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ابھی میں یہاں پر 10 دیگے چڑھا دوں تو یہ سارے گھروں میں سے لوگ نکل کر آئیں گے کہ چلو آج بریانی ہے۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا۔ سب سے مقدس جماعت جو اس روئے زمین پر گزری ہے، اس کائنات نے، اس زمانے نے، اس زمین نے اور اس آسمان نے، نہ زمین پر آمینہ کے لال سے افضل کوئی پیدا ہوا، نہ اس آسمان کے نیچے آمینہ کے لال سے افضل کوئی جنا۔ وہ افضل ترین نبی جو نبیوں کا سردار ہے، اس کے سچے پکے وفادار جانثار صحابہ، ان کی جماعت اس دنیا کی سب سے بہترین جماعت۔ اور اس جماعت نے ہمیں ایمان کا لیول سمجھایا کہ اس ایمان کا لیول جانے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم کلمہ پڑھیں تو ہم پر کوئی پریشر نہیں کرتا کہ کلمہ نہیں پڑھے، کیوں پڑھا کلمہ؟ ہم پر کوئی پریشر نہیں کرتا، مگر ہائے افسوس ہم نے وہ تاریخ بھی دیکھی کہ جب حضرت بلال حبشی ایمان لائے تو ان کے ظالم کافر سیٹھ نے، مالک نے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، سینے پر وزنی پتھر رکھا۔ قصور یہ نہیں تھا کہ بلال نے اسے گالی دی تھی، قصور یہ نہیں تھا کہ بلال نے اسے پتھر مارا تھا، قصور یہ تھا کہ اس نے آمینہ کے لال کی غلامی کو اختیار کیا تھا۔ تپتی ہوئی ریت پر بلال حبشی کو لٹایا اور سینے پر پتھر رکھا، اور وہ بلال حبشی کا مالک یہ کہتا بلال تو غلام میرا ہے اور کلمہ محمد کا پڑھتا ہے علیہ السلام، چھوڑ دے بلال، اس محمد ابن عبداللہ علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے۔ تو بلال نے ہم جیسے نکموں کو عقیدہ دیا اور ایمان کو جھنجھوڑا۔ بلال کہتے سن لے، جسم سے روح کا تعلق تو جدا ہو سکتا ہے مگر بلال کا محمد سے تعلق جدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ ایمان کی حرارت تھی کہ جان جائے تو جائے، کلمہ نہ جائے، کلمے کی عزت نہ جائے۔ اور آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ چاہے گھر میں سب کچھ آئے، کیسے ہی طریقے سے آئے، بس آئے اور ہمارا پیٹ بھرا جائے۔ آج ہماری قوم کے اندر دیکھیں، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا اور تقریر میں بالکل ایک نعرہ نہیں لگنا چاہیے، میری بات کو سمجھیں۔ آج ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیا، اور آج ماں بچے سے یہ نہیں پوچھتی کہ کس ذریعے سے یہ پیسے کما کے لایا، یہ نہیں پوچھا جاتا، لایا ہے نا بس آنے دو، آنے دو۔ وہ چاہے سٹے میں جیت کر آیا ہے، آئی پی ایل میں جو سٹے بازی کر کے، بیٹ لگا کے، شرطیں لگا کے لایا ہو،
یا چاہے کسی بھی حرام کام سے لایا ہو، ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ بچہ لایا کس راستے سے ہے، ان کو فکر یہ لایا تو ہے، آنے دو۔ اور پھر وہ اولاد جب اسی ماں باپ کے سامنے زبانیں دراز کرتی ہے اور جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو ماں روتی بھی آتی ہے، بابا کچھ کرو، دعا کرو، اولاد بے کینے ہیں۔ میں کہتا ہوں میری ماں اگر تو نے اس وقت اس کے گناہ پر اسے روک لیا ہوتا تو آج تیری اولاد تیرے سامنے کھڑے نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے، یہ اس قوم کی حقیقت ہے کہ آج ہم حرام اور حلال کی تمیز بھول گئے۔ ہم نے یہ تک نہیں پوچھا کہ اے میرے باپ تو یہ روزی لایا ہے کہاں سے لایا ہے؟ تو بیٹھتا تو اکھر پر ہے، تو بیٹھتا تو بازار میں ہے، تو محنت تو کرتا نہیں، پھر لاتا کہاں سے؟ اولاد نے بھی کبھی ہاتھ جوڑ کر نہیں پوچھا۔ اور حرام کمائی کے حوالے سے نبی پاک فرماتے ہیں بندہ حرام کمائی کا لباس پہنتا ہے نا، جب سمجھو کہ سٹے میں 50,000 جیت کے آیا، ماں کو بہترین جوڑا لا کے دیا، بہنوں کو بھائیوں کو بہترین لباس لا کے دیا، وہ پہن کر خوش ہو رہے ہیں، خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حرام کمائی کا پہنا ہوا کپڑا جب تک بدن پر رہتا ہے لعنت پڑتی ہے، اور جس بندے نے حرام لباس، حرام پیسوں کا لباس پہنا، وہ نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں، وہ حج کرے گا حج قبول نہیں، وہ صدقہ دے گا صدقہ قبول نہیں، وہ خیرات کرے گا خیرات قبول نہیں۔ سمجھ میں کیا آیا؟ اگر تمہاری کمائی ہی حرام کی ہے، چاہے جتنا اچھا عمل کرو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے نہیں پہنچائے گا کہ اس کی بنیاد میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ حرام کمائی سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب کے برتن میں کپڑا ڈال کے اسے پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ جب برتن ہی پورا ناپاک ہے تو تم اسے پاک کیسے کرو؟ جب اس میں موجود لیکوڈ ہی ناپاک ہے تو تم اسے پاک کیسے؟ اور آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے نا، آج جیسے 22 جمادی الثانی لگی تو یہ دن حضرت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ اور وہ ابو بکر صدیق کہ ہم اور آپ دنیا میں بھی اچھے پڑوس کی تمنا رکھتے ہیں اور قبر میں بھی۔ ہم لڑاکو پڑوسی کی تمنا نہیں رکھتے، مگر مجبوری یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا میں پڑوسی ملتے ہیں تو اللہ کی پناہ۔ پڑوسی کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہے جتنی بازو والے کے گھر کی فکر ہے۔ اور وہ میرے تایا حضور بابا صاحب رحمت اللہ اکثر فرماتے تھے کہ یہ قوم اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ بازو والے کی بیوی اگر 100,000 روپے کا جوڑا پہن رہی ہے تو میں 100 روپے کا کیوں پہنوں؟ میرا میاں بھی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، حرام کرے، سٹا کھیلے، 1000 کا جوڑا آنا چاہیے۔ یہ اس قوم کے حالات ہیں۔ اور ابھی ہنس لو گھر جا کے رونا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم۔ اور یہ بات سن لو، محمد پورہ کی سرزمین پر علل اعلان کہتا ہوں کہ تمہیں سدھارنے کا ٹھیکہ صرف ہمارا نہیں ہے، تمہارا اپنا بھی ہے، کیونکہ تم اللہ کے بندے ہو۔ کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے تم نے خانقاہ پر احسان نہیں کیا یا بابا پر احسان نہیں کیا۔ وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، حضرت 11 بجے اکھر کے اوپر کچھ لوگ سٹا کھیلتے ہیں۔ میں نے کہا تو پہنچ، میں آتا ہوں، کیونکہ بھائی تو فون کر رہا ہے تو خود جا، تو مصطفیٰ کا غلام نہیں، تجھے منہ نہیں دکھانا مصطفیٰ کو؟ کیا ہم ہی جائیں گے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو نہیں جائے گا؟ کیا تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دیکھ رہا تھا میرا بھائی حرام کر رہا ہے تو بولا کیوں نہیں؟ ہمارا مجازی آپنے کا ہی چلنے دو جو چل رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بستی میں برکت نہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور میں یہ تم لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، تمہاری میجورٹی ایسی ہے جو نیک گھر سے تعلق رکھتی ہے، یہ جن کے لیے کہہ رہا ہوں ان تک پہنچ رہی ہے بات۔
جو محفل میں آئے میں اس کو ٹارچر نہیں کرتا. تمہیں کیا, تم تو میرے اپنے ہو بھائی, ہے تو سب اپنے, ہے تو سب اپنے, مگر جو سردی میں اتنی رات کو یہاں بیٹھا ہے وہ کچھ زیادہ پیارا ہے. ورنہ تمہیں اللہ نے کمبل نہیں دیے. بولو بھائی, کمبل نہیں ہے تمہارے گھر, بستر ہے, گھر ہے, نیند ہے, پھر بھی یہاں بیٹھے ہو نا. کیوں بیٹھے ہو؟ کہ بابا آئیں گے, اپنی تعریف نہیں سنائیں گے, رسول اللہ کی بات سنائیں گے. میں عرض کیا کر رہا, وہ ابو بکر کہ جس کے ایمان کا یہ عالم اور جس کی اسلام پر خدمت کا یہ عالم کہ خود میرا رسول کہے کہ میں دنیا میں تو سب کا حساب کر دوں گا, سب کے احسان کا بدلہ چکا دوں گا, مگر ایک ابو بکر وہ ہے جس کا بدلہ میں نہیں, میرا خدا قیامت کے روز عطا فرمائے. بولے سبحان اللہ. اور ہم تو دعا کرتے ہیں, یا اللہ زمین پر پڑوس اچھا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں, صبر کر لیا, مگر قبر کے پاس اچھا دینا. قربان جاؤں رسول اللہ کی ذات پر. گنبد خضرا کے نیچے ذرا نظر اٹھا کر دیکھو تو صحیح, حجرہ عائشہ میں ایک طرف ابو بکر لیٹے ہیں, دوسری طرف عمر بن خطاب لیٹے ہیں. اتنا قریب کہ رسول اللہ نے جس ابو بکر صدیق کو اپنی حیاتی میں قریب رکھا, پھر قرب کو ایسے قریب کر دیا کہ رسول اللہ نے اپنے دامن میں اپنی قبر اطہر کے پاس جگہ عطا فرمائی. اور یہ ایسے ہی نہیں تھا, ابو بکر صدیق کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار نے. اور حضرت ابو بکر جب بیمار تھے, بات سمجھ میں آ رہی ہے ماؤں, بات سمجھ میں آ رہی ہے, محنت تمہارے لیے ہو رہی ہے, آ گئے ہو تو پورا سننا, بات سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق بولے سبحان اللہ, ایک بار بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے علی المرتضیٰ کو بلایا جب آخری وقت تھا, اور کہا اے علی مجھے غسل میت تم دینا. بولے سبحان اللہ. فرماتے اے علی مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے علی تو نے میرے رسول کو غسل دیا تھا. اور پھر ہوا یہ کہ نماز جنازہ بھی علی المرتضیٰ نے پڑھائی. مختلف روایتیں, اختلاف ہو سکتا ہے, میں اختلاف پر بحث نہیں کرتا, اختلاف ہو سکتا ہے, بحث اختلاف پر. آواز آ رہی ہے نا, توجہ سے سنیے, اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ابو بکر صدیق نے آخری وصیت یہ بھی فرمائی کہ میرے جنازے کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جانا, اور لے جانے کے بعد دروازے پر رکھ دینا, دروازہ نہیں کھولنا. بولے سبحان اللہ. دروازہ نہیں کھولنا. اے علی دروازے کے سامنے, حجرہ عائشہ کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر عرض کرنا حضور آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے, اگر اجازت ہو تو علی دفنا دینا, ورنہ پھر جنت البقیع میں, جنت المعلا میں, جہاں جگہ ملے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب تاریخ نے دیکھا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, جنازہ اٹھایا, لے گئے حجرہ رسول کے سامنے. ابو بکر کا جنازہ رسول کے حجرے کے سامنے ہے. علی المرتضیٰ آگے بڑھے, سلام کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب آپ پر اللہ کا سلام ہو, یہ آپ کا یار آیا ہے, سبحان اللہ. اسے اجازت نہیں دیں گے. حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ غیب سے جواب آیا, اے علی سنو, حبیب کو حبیب سے ملا دو, دیر نہ کرو. سبحان اللہ. تاریخ میں آتا ہے دروازہ کھلا, وہ جنازہ اندر لے گئے, اور وہیں پر مصطفیٰ کریم کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق کو دفنایا گیا. اچھا اس پر ایک بات کہوں, پہلے کی ہماری مائیں, میری ماں تو آج بھی الحمدللہ, اور میری دادی اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. میری دادی کی قسمت پر میں قربان جاتا ہوں کہ ایک ولی کی ماں بھی ہے اور ایک ولی کی بیوی بھی ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ ولیوں کی دادی بھی ہے, ہمارے ٹھکانے نہیں ہے بھائی. ہم اپنے آپ کو گناہگار حقیر سمجھتے ہیں, ہم کوئی چیز نہیں ہے. خاک ہم میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے سنبھال رکھا ہے. تو اس دور کی جو ہماری بڑی بیویاں تھیں, ہماری مائیں, ہماری دادیاں, وہ جانتی تھی کہ آج کس کا دین ہے. تو وہ کیا کرتی تھی معلوم ہے,
مولانا صاحب کو جا کر بلا بیٹا، آج ابو بکر صدیق کا دن ہے، آج فاتحہ لگے گی، آج چھٹی ہے 6 تاریخ فاتحہ لگے گی، آج 11ویں اردو کی غوث پاک کی نیاز لگے گی، آج مولا علی کی 13ویں 21ویں شہادت کا دن، آج فاتحہ لگے گی۔ آج تو ہماری بچیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فاتحہ لگانے سے برکت کیا ملتی ہے۔ اور اس دور کی ماؤں کو، دادیوں کو کوئی کھانے کا چسکا نہیں تھا، وہ تو اتنی سی کٹوری کھیر بنا کر بھی فاتحہ دلواتی تھی، اس لیے کہ جب پوچھا جاتا کیوں دلواتی ہو تو مائیں یہی جواب دیتی، فاتحہ دلوانا ہمارا کام ہے، بزرگوں کی نظر کرم ہونا اللہ کا کام ہے۔ وہ اس نیت سے کرواتی کہ غوث اعظم کو 11 تاریخ کو یاد رکھو گے تو بغداد کا والی ہمیں یاد رکھے گا، حضور غریب نواز کو 6 تاریخ کو نیاز کا نذرانہ پیش کرو گے، تلاوت قرآن، اور حضرت آپ خود جاتے تھے یا نہیں؟ اب کم ہوا یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ماڈرن زمانہ آ رہا ہے بھائی، ماڈرن زمانہ آ رہا ہے، سب جنتی ہیں۔ اور بچیوں کو تو خدا معاف کرے، میری ان بہنوں کو تو معلوم ہی نہیں فاتحہ کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں تھی جو ہمیں بتاتی تھی کہ بیٹا جب مبارک دن آئے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اتنے بے وفا ہیں کہ جن ماں باپ نے ہمیں کوٹھیاں دی، بنگلے دیے، گھر دیے، عزت والی زندگی دی، اچھے کپڑے دیے، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، ہم نے ان کے ساتھ تک وفا نہیں کری۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے دادا دادی نہیں ہیں، مجھے بتاؤ تم کب کب جا کر ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں جاتا، سال میں ایک بار جاتے ہیں شب برات پر، وہ بھی احسان کرنے جاتے ہیں کہ آج تو انہی کا دن ہے، آج تو انہی کا دن ہے، مردے گھر آئیں گے۔ کیا گھر آئیں گے؟ ایسے گھر آئیں گے جن گھر والوں نے انہیں بھلا دیا، جس ماں نے، جس باپ نے تجھے عزت والی زندگی دی، جو ماں تجھے دنیا میں لائی۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، ان ماؤں کی کیا شان بیان کروں۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضرت سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور ایک ایسا راستہ ہے جو تپ رہا ہے، اتنا جل رہا ہے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ڈالیں وہ پک جائے۔ حضور ایسے راستے پر اگر ایک بندہ اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو بٹھا کر 6 کلومیٹر تک پیدل سفر کرے، یا رسول اللہ کیا اس نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جب یہ سوال کیا نا اس نے، تو میرے آقا نے فرمایا تو کہتا ہے تپتے ہوئے رستے پر 6 میل تک، کلومیٹر تک کندھے پر بٹھا کر سفر کرانے سے کیا حق ادا کر دیا؟ ارے نادان سن، تو نے تو ابھی اپنی ماں کے دودھ کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ لوگ ہوشیاری ٹھوکتے ہیں، ہمارے آگے آ کے ہوشیاری کرتے ہیں، حضرت حج کرا رہا ہوں ماں باپ کو، کیا احسان کرا رہا ہے؟ کیا احسان کرا رہا ہے؟ عمرہ کرا رہا ہوں ماں باپ کو، کیا اکھاڑ رہا ہے؟ جو تجھے دنیا میں لائی، تجھے عزت کی زندگی دی، اس کو عمرہ کرا کر کیا سمجھتا؟ حق ادا کر دیا؟ معین الہند نام کی کتاب ہے جس میں ایک روایت موجود ہے، روایت کے الفاظ ہے کہ ایک بندے نے اپنی ماں کو 7 حج پیدل کروائے۔ کتنے حج کروائے ماں؟ 7۔ کتنے حج؟ 7 حج پیدل کروائے۔ 7 حج پیدل مطلب کیسے؟ اٹھا کر کروائے، اپنے ساتھ کروائے، چاہے جیسے کروائے، 7 حج کروائے، پیدل کروائے یا سواری پر، وہ الگ میٹر ہے، مگر کتنے حج؟ بولے یار ذرا، اپنی ماں کو 7 حج کروائے۔ اب 7ویں حج سے جب واپس آ رہا تھا نا، تو راستے میں اسے خیال آیا کہ 7 حج کروا چکا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا میری ماں کا؟ اس نے مجھے جو پالا پوسا، کھلایا پلایا، دنیا میں عزت دار زندگی دی، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ رات کو سویا تھا، غیب سے آواز آئی، اے بندے خدا، تو 7 حج کرا کر یہ سوچتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اے بندے خدا سن، جس رات کو تیرا بستر گیلا تھا، اس رات تیری ماں نے گیلے بستر سے تجھے اٹھایا، اپنے سوکھے بستر پر لٹایا، خود گیلے بستر پر لیٹی۔ ارے نادان، تو نے تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کتنی رات کا؟ ایک رات۔ جس رات کو تیری ماں، توجہ ہے آپ لوگوں کی،
توجہ ہے؟ یہ تم لوگوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، یہ بیان میں اپنے لیے، میں جانتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ماں باپ کا احترام اور ان کا مقام کیا ہے۔ یہ 7 حج والی روایت ہمیں بتا رہی ہے، اے حاجیوں، نمازیوں، نمازوں پر فخر مت کرو، عمرہ پر عمرہ کرنے والوں اس عمل پہ فخر مت کر۔ گھر میں تیری ماں ناراض ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ نماز، نہ تیرا عمرہ قبول ہے۔ میں اپنے تایا کی بات کروں، میرے پیر و مرشد سیدی سرکار اصغر القادری رحمت اللہ علیہ جب باہر جاتے نا تو کبھی رات نہیں رکتے، چاہے دوسرا پروگرام پڑوس میں دوسرے دن صبح ہو، واپس گھر آتے، صبح واپس جاتے، چاہے اسی علاقے میں پروگرام ہو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت رک جاؤ، 1 بج رہا ہے، 4 گھنٹے سو جاؤ، فجر بعد پروگرام نمٹا کے جانا۔ آپ فرماتے نہیں، میں کل پھر آ جاؤں گا، اس لیے گھر جا رہا ہوں کہ گھر میری ماں کے لیے۔ ارے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ اللہ کے ولی اصغر القادری کی شان ہے کہ اس شخصیت نے اپنی ماں کا احترام کر کے بتایا کہ اصغر علی اپنی ماں کے قدموں کو چومتا تھا، اس لیے زمانہ آج اس کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھائی جان بابا بن جاتے ہیں؟ ہاں نہیں، وہ بلٹ پروف کانچ میں بیٹھنے والے پیر اور ہیں، اور میدان میں اتر کر دین کی تبلیغ کرنے والے پیر اور ہیں۔ یہاں جو 1.5 ہوشیار بنے پھر رہے ہیں نا، دین ہم نے بچایا، ہم نے بچایا، انہیں کہنا جب تم ڈائپروں میں تھے تب اصغر القادری سنیت کا بادشاہ بن کے چمک رہا تھا۔ یہ لوگ ہوشیار بنتے ہیں ہمارے آگے۔ اب ان کو کون بتائے کہ تم آج یہ عزت کی ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہو نا، یہ سیاں پیا کی نالین کا صدقہ ہے، ورنہ تمہیں جانتا ہی کون تھا، تمہارے شہر کو جانتا ہی کون تھا۔ مگر آج یہ عالم ہے کہ جو ڈیسا تھا آج ڈیسا شریف کہلاتا ہے۔ قربانیاں ہیں بزرگوں کی، بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور انہیں جو کچھ ملا ہے ان کی ماؤں کی دعاؤں کے صدقے میں ملا ہے۔ اور حضرت اہل بیت، حضرات صحابہ اور حضرات اولیاء، اس جماعت کا اگر آپ جائزہ لیں گے، جسے جو مقام ملا ماں کی دعاؤں کے صدقے میں ملا۔ ایک تابعی، خیر التابعین، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام۔ بھئی سننے کے موڈ میں ہے؟ کتنے لوگ سننے کے موڈ میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا علی۔ یہ تو ٹھنڈ اتنی ہے کہ میرے ہاتھ تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر تم اندر ہاتھ ڈال کے بھی سبحان اللہ نہیں بول رہے۔ ذرا محبت سے ایک بار پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ہستیوں کا احترام جس نے بھی کیا، ان ہستیوں کا ادب جس نے بھی کیا، دنیا میں ہمیشہ سرخرو بن کے چمکا، اور اللہ نے اسے عزت دی۔ دنیا کیا ہے اسے عزت دی؟ کس نے عزت دی؟ اللہ نے اسے عزت دی، اس لیے کہ اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کا احترام کیا۔ آج نوجوان جو ہے نا، اکثر میں دیکھتا ہوں گھروں کا حال یہ ہے کہ باپ پورا دن پیروں میں چھالے لیے، پسینہ، بیماری، تھکن لے کر مزدوری کرتا ہے، اور بچہ گھر میں ضد کرتا ہے مجھے آئی فون چاہیے، مجھے نیا موبائل چاہیے۔ اور صرف لڑکے نہیں، لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے۔ آج تو ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ لڑکیوں کی ضد میں مائیں ایسے سپورٹ کرتی ہیں جیسے پارلیمنٹ کا بل پاس ہونے والا ہے۔ ایک نیتا دوسرے نیتا کو سپورٹ کرتے ہیں نا، چاہے اس سے لینا دینا کچھ نہیں، مگر سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ ہماری بچیاں جب ضد کرتی ہے تو ماں اس کی ضد کو دباتی نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے۔ یار اتنا سا نہیں کر سکتے؟ ارے ذرا اس باپ کے پیروں کا جائزہ لے کہ وہ کتنی محنت سے بازار میں چل کر محنت کر کے روزی روٹی لاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ان ماں بہنوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں، اپنے گھروں کا ماحول اچھا رکھو۔ جب گھر میں تمہارا شوہر آئے نا تو اسے کوسو مت، تانے مت مارو،
اسے ٹارچر مت کرو، اسے بیٹھنے دو، ہو سکے تو اس کے سکون کا باعث بنو، ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرم کھانا پیش کرو، اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑا سیٹ ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے گھر کا مین پلر ہے، تمہارے گھر کا مکھیا ہے۔ ارے وہ دنیا میں جاتا ہے نا تو اپنے سیٹ کی گالیاں بھی سنتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو لوگوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، پھر جب وہ گھر لوٹتا ہے تو تمہارے تانے سنتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، نہ گھر سکون ہے نہ باہر سکون ہے۔ کم سے کم اپنے گھروں کا حال بہتر بناؤ۔ اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے میری ماؤں میری بہنوں، اپنے شوہروں کو عزت دو، اپنے شوہروں کو محبت دو۔ یہ جو ہوشیار بنتی ہے نا آج کل، جو 1.5 ہوشیار عورتیں، یہ کہتی ہے وہ کما کے لایا تو کیا ہوا، پورا دن میں گھر میں چولہے میں رہتی ہوں، تو کیا نوائی کا کام ہے یہ؟ نہیں ہنسو، ہنسنے کا منع نہیں ہے، میں کسی پہ پابندی نہیں لگاتا، ہنسو، گھر جا کر رو کر فکر کرنا کہ باوا نے کہا وہ سچ ہے یا نہیں سچ ہے۔ اچھا ایک اور باتوں میں بات چلی ہے، جو لڑکی اپنے گھر میں دن رات یہ دیکھتی ہے کہ میری ماں میرے باپ کو کتنا ذلیل کرتی ہے، کتنا ٹارچر کرتی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کہو جب وہ لڑکی سسرال جائے گی تو اپنے شوہر کو عزت دے گی؟ بولے ذرا، عزت دے گی؟ نہیں دے گی۔ جب اس نے گھر میں اپنے باپ کا یہ عالم دیکھا ہو کہ ماں ہر وقت کوسے، ہر وقت ٹارچر کرے، تو اس کی بیٹی اپنے شوہر کو سسرال میں جا کر کیسے عزت دے سکتی؟ حق اگر قربان جاؤں اس ذات پر کہ جو شوہر میں بے مثال ہوا جسے زمانہ علی المرتضیٰ کہتا ہے، اور قربان جاؤں اس خاتون جنت پر، ملکہ فردوس بری پر، جو سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، جو ملکہ فردوس بری خاتون جنت بھی ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور وہ علی المرتضیٰ۔ ان کی جوڑی ایسی تھی کہ ان کے بچوں نے وہ اپنے ماں باپ کا وہ نظارہ دیکھا، ایک بیٹا حسن بن کے چمکا، ایک بیٹا حسین بن کے چمکا، اور جس بیٹی کو سیدہ نے پالا وہ بیٹی سیدہ بی بی زینب کبریٰ بن کے چمکا۔ یہاں پر اولاد سب کو اچھی چاہیے مگر ماں باپ کو اچھا نہیں بننا۔ توجہ ہے؟ کنٹالا تو نہیں آ رہا نا بھائی؟ کنٹالا آ رہا ہوں، میں خود تھکا ہوا ہوں تمہارے سے زیادہ، میرا تو پڑھنا پڑھانا بھی باقی ہے، رات کو میں کو ناشتہ نہیں ہے، میرے گھر پہ بھی بہت کام رہتا ہے، تسبیح مجھے بھی گھمانی رہتی ہے، کچھ بننا ہے نا، ایسے تھوڑی بن جائیں گے، تسبیح گھمائیں گے، مصلی بچھائیں گے تب تو کچھ بنیں گے۔ ہمارا تو وہ حال نہیں ہے کہ مرید ہم کو مل کر کچھ بنا دیں، اور جو مریدوں کے بنائے ہوئے وہ زیادہ چلتے نہیں ہیں، جو مریدوں کے بنائے ہوئے وہ زیادہ چلتے نہیں ہیں، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وہ بغداد میں عبد القادر بن کے چمکتے ہیں، خواجہ خواجہ اجمیر میں بن کے چمکتے ہیں، اور داتار میں میرا علی بن کے چمکتے ہیں، ڈیسا میں اصغر علی بن کے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مریدوں کے بنائے ہوئے پیروں کی ایکسپائری ڈیٹ بہت نزدیک کی ہوتی ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے پیروں کی ولیوں کی تا قیامت شہرت عزت باقی رہتی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ وہ خاتون جنت اور وہ علی المرتضیٰ۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں معلوم؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی فاطمہ الزہرا پر قربان جاؤں کہ میری زوجہ خاتون جنت نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ اور ایک دن کیا ہوا معلوم ہے؟ گھر میں فاقہ تھا، یہ اتنے سخی تھے، 3 دن کا روزہ تھا، ایک دن افطار مر بیٹھے، مسکین آیا دے دیا، افطار پانی سے کیا، دوسرے دن روزہ رکھا، منت تھی نا حسنین کریمین کی صحت یابی کی، دوسرے دن روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، ایک قیدی آیا اسے دے دیا، تیسرا دن یتیم آیا اسے دے دیا، افطار پانی سے کر رہے ہیں، تینوں دن روزہ رکھ رہے ہیں، افطار پانی سے کر رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ سے بی بی پاک نے فرمایا جا کر کچھ کھانے کو لے آئی۔ علی المرتضیٰ گئے، پورا دن مزدوری کری، ساتھ میں روٹی لے کر جب گھر آئے نا، ایک سوال ہی آ گیا، کہتا حضور بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو نہیں دیں گے؟
اب علی المرتضیٰ کے سامنے گھر میں بچوں کی بھوک، بیوی کی بھوک، ساری سامنے، مگر آپ نے وہ دامن میں سے روٹیاں نکالی اور اسے عطا کر دی۔ اب گھر نہیں جا رہے تھے، سوچ رہے تھے گھر جاؤں گا، دختر رسول پوچھیں گی، میری زوجہ پوچھیں گی کیا لائے، کیا جواب دوں گا؟ جیسے تیسے بھاری قدموں سے ہمت کر کے گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا۔ بی بی پاک نے خالی ہاتھ دیکھا، فرمایا میرے شوہر کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ، مزدوری کر کے چند روٹی کما کے لایا تھا، راستے میں ایک سوالی مل گیا، اسے عطا کر دی، دیر سے اس لیے آیا، سوچا آپ ناراض ہوں گی۔ سیدہ نے مسکرا کر فرمایا اے میرے شوہر، اگر روٹی اسے نہ دیتے تو ناراض ہوتی، دے کر آ رہے ہیں، رسول کی بیٹی آپ سے راضی ہے۔ اگر یہی حال، خیر ہم ان کا مقابلہ، ارے ان کی جوتیوں سے لگی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی تو بات چھوڑیں، یہی اگر حال ہمارے گھر میں ہو، ایک بھائی اگر بھوکا ہے تو اس آدمی کی بیوی یہ نہیں کہے گی کہ جاؤ ایک روٹی تم کھاؤ ایک اسے دو، اپنے بھائی کو دو، نہیں، الٹا اگر اس کے ہاتھ میں روٹی دیکھے گی تو کہے گی یہ لایا کہاں سے؟ یعنی ہمارے اندر دینے کا تو جذبہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو ابھی یہ حال چل رہا ہے کہ اتنی سی نالیاں ہوتی ہیں نا، اس پر لڑائی ہو جاتی ہے، سر پھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کیا تھا صاحب؟ تو وہ بھائی ذرا 10 انچ جگہ لے رہا تھا، ارے اللہ کے بندو، 10 انچ جگہ میں کون سی تیری دنیا اور آخرت روشن ہو رہی؟ جھگڑوں کا منہ کالا کرو، فساد سے بچو، آپس میں بھائیوں سے، آپس میں بھائی فساد، بولے ذرا فساد نہ کرو۔ اور ایک بات اور بتاؤں یہاں پر رک کر، ایک بات اور، یہ ماں باپ کو سنبھالنے کا ٹھیکہ یہ صرف ہماری قوم میں چھوٹے بیٹے کا ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے ایک جیسا پالا ہے، بڑے بیٹے کو بھی ماں نے دودھ پلایا، بیچ والے کو بھی دودھ پلایا، چھوٹے والے کو بھی دودھ پلایا، بیٹی کو بھی دودھ پلایا، یہ ماں باپ کا حق تھا جو انہوں نے ادا کر دیا۔ اب ساری اولادوں کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی ایک جیسی خدمت کریں۔ صرف چھوٹے بیٹے کو دودھ پلایا اور بڑے بیٹے کو پاؤڈر کا پلایا، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بیٹے کو بھی ماں نے پیدا کیا، پالا پوسا، عزت والی زندگی دی، اور چھوٹے کو بھی۔ اور ایک بات یاد رکھو، ماں باپ کی خدمت جو کرے گا، بولے سبحان اللہ، جو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ دولت پائے گا، سیدھی بات ہے۔ یہ منافع کا سودا ہے، جس کو یہ نعمت ملی اور جس نے قدر کر دی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس کی دنیا بھی روشن ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جنہیں یہ دولت ملی اور انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اللہ کی عزت کی قسم جب یہ جائیں گے نا تو روتے ہوئے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، مگر ان کی یادیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ابھی چارپائی میں بیٹھے ہیں تو کھٹکتے ہیں، ہے نا؟ عورتیں کہتی ہیں نا ہماری کہ یہ ڈوگرا کب تک کھائے گا، یہ ڈوگری کب تک کھائے گی؟ اللہ کی عزت کی قسم، تجھے رزق ہی اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں دے رہا ہے۔ تو سوچ رہا ہے میں کما کے لاتا ہوں، میں مزدوری کر کے کما کے لاتا ہوں، میرا کاروبار بڑا ہے۔ ارے نادان، تیرا کاروبار نہیں، تیری ماں کے دعاؤں کے صدقے میں اللہ تیری روزی روٹی میں برکت دے رہا ہے۔ باپ کو میں کھلاتا ہوں، ارے باپ کو تو نہیں کھلاتا، تیرے باپ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تجھے کھلا رہا ہے۔ تو کیا ماں کو کھلائے گا؟ تیری ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تجھے رزق دے رہا ہے۔ ایک بندہ تھا، روایت میں آتا ہے، ایک بندہ تھا، وہ جب مرا نا تو اسے لوگوں نے دیکھا کہ جنت میں سیر کر رہا ہے اور حاجیوں کی صف میں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے یار تو حج بھی نہیں پڑھا ہوا، تجھے اللہ نے بخش دیا، جنت بھی دے دی، حاجی بھی بنا دیا۔ وہ کہتا ہے یار میں تو نکما ناکارہ تھا، نالائق تھا، مگر تھا اتنا کہ جب بھی گھر سے نکلتا نا کاروبار کے لیے، اپنی ماں کے قدم چوم کے نکلتا، دعا لے کے نکلتا۔ میری ماں ہمیشہ کہتی اے بیٹا اللہ تجھے خوب برکت دے اور اللہ تجھے حج کروائے۔ میں زندگی میں حج تو نہیں کیا، مگر اللہ نے میری ماں کے دعاؤں کے صدقے میں مجھے جنت میں حاجی بنا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہاں کہاں کام آتی ہے۔
یہ دعائیں کہاں کہاں کام آتی ہے. وقت مختصر ہے، ماحول بھی سردی کا ہے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امت کو، اس قوم کو اللہ رب العزت تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں خوب خوب برکتیں، رحمتیں اور نعمتوں والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.